نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبے کے اندر رمضان مبارک کی اہمیت، رمضان مبارک کی فضیلت، اس کے مسائل وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کے فضائل، مقاصد اور روزے کا مقصد یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے متعلق جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اس روزے کو فرض فرمایا اور روزے کو فرض فرمانے کے لیے ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے جتنے بھی احکامات، عبادات مومنین پر فرض فرمائی ہیں، کسی عبادت کے لیے ترغیب نہیں دی۔ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہے، اللہ جل شانہ نے ترغیب نہیں دی، ترغیب صرف روزے کے لیے دی۔ وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب ترغیب دینے کا مقصد کیا تھا؟ ترغیب دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اب ان سے اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے رکے گا، پینے سے رکے گا، نفساتی خواہشات سے رکے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر ایک بوجھ ہوگا، اس بوجھ کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوگی۔ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ روزے صرف تمہارے پر فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہر امت پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے مقرر کیے گئے تھے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، غلطی ہو گئی، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے۔ کیسے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم تو بہت بڑے خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ہم بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ہمارے اوپر یہ جو بیماری مصیبت بن کر نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، جتنے بھی ہم نے گناہ کیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بہرحال حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا، حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، تو ان کی ملاقات کے بعد یا آئینے کے اندر یا پھر پانی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی تھی جنت کی، وہ سب کے سب ضائع ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی کہ یا اللہ جو جنت کا حسن تھا وہ واپس کر دے، یا اللہ جو جنت کی جوانی تھی وہ واپس کر دے، جو کمالات تھے جنت کے وہ مجھے واپس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے آدم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا اور پھر اپنے چہرے کو دیکھا تو حسن کے اندر کافی نکھار آ چکا تھا۔ پھر 14 تاریخ کا روزہ رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے کمالات لیے تھے وہ واپس کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح 15 تاریخ کا روزہ رکھا۔ یہ جو 13، 14، 15 تاریخ ہیں، یہ چاند کی تاریخ مراد ہے، اور ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان کو ایام 20 کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ایام 20 کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ دن تو روشن ہوتا ہی ہے۔ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی ہے، چاند بھی ان دنوں میں روشن ہوتا ہے۔ ان دنوں کی جو راتیں ہیں وہ
وہ بھی روشن ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان روزوں کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات، وہ حسن، وہ جوانی حضرت آدم علیہ السلام کو واپس لوٹا دی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حسن اس کو واپس مل جائے، اس کے کمالات جو اس سے زائل ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ اس کو واپس ملیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایام بیز کے روزے رکھا کرے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ مقرر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی کہ سال کے اندر 6 مہینے روزہ ہوتا، 6 مہینے وہ افطار رکھتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر 40 دن کے روزے مقرر تھے۔ وہ 40 دن جو یہ کوہ طور پر گئے تھے، ان 40 دن کا روزہ ان پر مقرر کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی 2 مہینے کے روزے مقرر کیے گئے۔ تو تمام کی تمام امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا، اور ترغیب دینے کی وجہ اس امت پر بھی روزے کو فرض کرنے کی وجہ پہلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے اندر اپنی صفات کو منتقل کروں۔ جیسے اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے بھی ستار العیوب بنے، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والے بنے۔ جیسے اللہ کی ذات قہار ہے، ایسے ہی انسان اس وقت اپنے قہار والی صفت کو ظاہر کرے جب شریعت کے اندر کہیں پر کوئی کمی واقع ہو رہی ہو۔ اسی جیسے اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کریم کرم والی صفت میرے بندوں کے اندر منتقل ہو۔ جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندوں کے اندر رحم والی صفت منتقل ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے غفار الذنوب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کی ہم کہیں چغلی کر دیتے ہیں، کہیں غیبت کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اور ساری امت کو معاف کر کے سوئیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ انہی صفاتوں میں سے ایک صفت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک، اللہ تمام نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے اللہ کی صفات ہیں وہ صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہوں۔ لیکن ہم کھانے کے بھی محتاج، ہم پینے کے بھی محتاج، ہم نفسانی خواہشات کے بھی محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا کہ ہم ساری زندگی تو ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ پاک ہیں کھانے سے، ہم تھوڑی دیر کے لیے کھانے سے پاک رہیں، تھوڑی دیر کے لیے پینے سے پاک رہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھیں۔ 12 مہینے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور اس مہینے میں سے بھی تھوڑا سا وقت دن رات میں سے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، اپنے آپ کو پینے سے روکنا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز ہے، حج ہے، کسی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی انسان کے اندر منتقل نہیں ہوتی جتنی روزے کی وجہ سے ہوتی۔ جیسے نماز آدمی پڑھتا ہے، آدمی نے نماز کے اندر رکوع کرنا ہے، رکوع تو عاجزی کی علامت ہے، اللہ تو عاجزی سے پاک ہے، اللہ کی صفت تو نہیں عاجزی کرنا۔ سجدے میں انسان جاتا ہے، اللہ تو سجدہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پاک ہیں۔ حج بیت اللہ ہے، آدمی وہاں پر جاتا ہے، پھر ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مانگنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر منتقل ہوں گی اور کسی عبادت کے ذریعے سے اتنی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ہم سب کے اندر منتقل ہو جائیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر آ جائیں، اسی کے لیے روزے کو رکھا جاتا ہے۔ اور روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنی آئندہ ویڈیو کے اندر بتائیں گے، اور کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کو کیوں رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی تمام برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔